ہم تو قرآن و حدیث بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے. کوئی گردن کاٹتا ہے تو کاٹ دے، جب گلا کٹ بھی جائے گا نا ہمارا، دار الادہ بھی ہو جائے گا، زبان سے پھر بھی نبی کا نعرہ ہوگا، صحابہ کا نعرہ ہوگا اور اہل بیت کا نعرہ لگ رہا ہوگا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور فرماتے ہیں جن لوگوں کی شادیاں میرے ہاں ہوئیں اور جن کے ہاں میری شادیاں ہوئیں، میرے جو سسرالی ہیں ان کی بخشش و مغفرت کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. حضور نبی پاک صاحب لولاک، کائنات شریعت کے فلک الافلاک، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں. آپ کا اس میں گرامی فخر ہے اور آپ اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور ہیں اور ابو حنظلہ بھی آپ کی ایک کنیت ہے. مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما جب فتح ہوا تو اس موقع پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور اسلام کی قبولیت کا آپ کو شرف نصیب ہوا. اور پھر آپ کا یہ بھی ایک خاص اعزاز ہے کہ حضور تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حرم نبوی کی زینت و عزت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پاک محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر اور آپ کے لخت جگر آپ کی شہزادی ہیں. اور پھر ایک اور رشتہ بھی آپ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام، امام عالی وقار، امام عالی جاہ، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ لیلا جن کا نام تھا، وہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی تھی. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دختر بیٹی تھی، ان کا نام تھا میمونہ. تو میمونہ کی دختر کا نام لیلا ہے، اور یہ لیلا زوجہ محترمہ ہے حضور کے نواسے سبط پیغمبر سیدہ زہرا پاک کے جگر پارے مولا مرتضی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے راج دلارے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے اور حضور کے شہزادے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت سیدہ لیلا، اور یہ نواسی تھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ جو لیلا ہیں انہی کے بطن پاک سے حضرت سیدنا امام علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی. وہ جو کربلا میں امام علی مقام کا جوان شہزادہ ہیں اور حرم مصطفیٰ خانوادہ مصطفیٰ خاندان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم جو وہ جوان شہزادے حضور کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام علی اکبر جو شہدائے کرب و بلا میں سے ہیں اور جن کی معرکہ کربلا میں ایک خاص داستان ہے، وہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی کے بیٹے ہیں. تو اب جو لوگ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں یا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا نام لے کر معاذ اللہ حضور کے صحابہ کو بھونکتے ہیں اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبرہ کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا اس سے حضرت سیدنا امام حسین خوش ہوں گے؟ اس سے حضرت سیدنا امام علی اکبر راضی ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہے اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. یہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال کا خاندان ہے. اوپر جا کے جو ایک قریشی ہونا وہ جو ایک رشتہ ہے اور وہ جو ایک سب کی اکٹھی شان ہے، حضور کا خاندان قریش اور پھر ابو سفیان بھی قریشی، تو وہ احساس بھی اپنی جگہ. یہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ننیال ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسرالی ہیں. لہٰذا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور اس کا خیال اور اس کا دھیان بھی کیا جائے. اور پھر جب آپ نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں جو بڑی ایک گمسان کی جنگ ہوئی اور بہت بڑا ایک اسلام کا معرکہ ہے حنین کا، جہاں حوازن قبیلہ سے حضور کے صحاب ٹکرائے تھے اور وہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور بڑی ایک کہہ لیں کہ گمبھیر قسم کی اور بڑی ہی جو وہ ایک ڈاڈی وہ جنگ ہوئی اور بڑا عظیم معرکہ ہوا. اس جنگ حنین کے اندر جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے بنفس نفیس، حضور خود گئے جنگ حنین میں، غزوہ حنین کہتے ہیں اس کو، اور 10ویں پارے کے اندر باقاعدہ اس غزوہ حنین کا پورا واقعہ موجود ہے. اور اس جنگ میں اس غزوہ میں شریک ہونے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی ہے، شان بیان کی ہے قرآن میں. اور اس جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شریک ہوئے اور صرف خود شریک نہیں ہوئے، اپنے صاحبزادوں بیٹوں کو لے کے شریک ہوئے. وہ جنگ آپ نے لڑی اور جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بڑا حصہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور اعزاز کے عطا فرمایا. اور پھر غزوہ حنین کے اندر جو کفار کی جانب سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، ان قیدیوں پر نگران جس کو حضور نے مقرر فرمایا، وہ نگران بھی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر نجران کے علاقے کے جو صدقات تھے، وہاں سے جو صدقات آتے تھے اسلام کو، تو ان صدقات پر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
عامل کے طور پر جس ہستی کا تعین فرمایا اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ میں بتاتا جا رہا ہوں کہ آج اتنی آسانی سے لوگ زبانیں کھول رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی معاذ اللہ کو آج کا کوئی عام سا کو چلتا پھرتا کو گلی کوچے کا کو تھڑے کا کو آدمی ہے۔ ابو سفیان سسر پیغمبر ہے، ابو سفیان صحابی مصطفیٰ ہے، ابو سفیان وہ ہے جس کے سینے پر ہاتھ مار کر، دل پر ہاتھ مار کر اس کے سینے میں ایمان کا نور خود مصطفیٰ نے اتارا تھا۔ ڈھیروں شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ڈھیروں شانیں، ڈھیر شانیں آپ کو ملی ہیں۔ اور اگر کوئی درندہ اور اگر کوئی اسلام دشمن، صحابہ کا دشمن، قرآن و سنت کا باغی، غزوہ حنین کی جنگ حضور باقاعدہ بنفس نفیس خود موجود ہے۔ میرا مولا تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ وہ جنگ ہے جس میں ہم نے اپنے رسول پر اور رسول کے ساتھ جتنے غلام تھے ان پر سکینت نازل فرمائی تھی، سکینہ نازل فرمائی تھی، سکینہ۔ اور یہ ترجمہ قرآن اہل تشیع کا ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ شیعہ کیا ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے، اور یہ بھی سن لو یہ معاملہ ہے کہاں کا، قرآن کی نص میں ہے کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہ حنین کا معاملہ ہے، اور ابو سفیان موجود ہے اندر، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، اور حضور کے ہزاروں صحابہ ہیں، اور انہی کے اندر معاویہ بھی ہے، انہی کے اندر ابو سفیان بھی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم نے سکینہ اتاری، یہ شیعہ ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی۔ میں نے کہا جن پر اللہ اپنی تسکین اتارے ان کو بھونکتے ہو، ان کو بھونکتے ہو، بابلے نکلے ہی نہیں، کیسے نکلیں؟ یہ میرے پاس کتاب کی بات کرو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب تم مصطفیٰ کی رشتہ داری کی بات کرو تو حبیب خدا خوش ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے غزوہ طائف، اور پھر یہ ان کی، اب یہاں پر اللہ کہتے ہیں محبوب قریب ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے بڑے گہرے دشمن، اللہ ان کے اور آپ کے درمیان بڑی گہری دوستی پیدا کر دے گا۔ یہاں کون ہے جو پہلے دشمنوں میں تھا پھر گہرا دوست بنا؟ کون ہے؟ یہ شیعہ کی تفسیر صافی، اور لکھنے والے کا نام ہے فیض کاشانی، ایران کا نسخہ اس کے اندر موجود۔ یہ شیعہ کی تفسیر قمی اس کے اندر موجود، آج سے تقریباً 10-11 صدیاں پرانا شیعہ کا امام علی بن ابراہیم قمی تفسیر قمی کے اندر موجود، یہ منہج الصادقین کے اندر موجود، یہ شیعہ کا محدث مفسر ہاشم بحرانی ایران کی ان کا نسخہ، اور یہ شیعہ کی تفسیر قرآن کی البرہان فی تفسیر القرآن، یہ 4 یاروں کے نام پر 4 حوالے ہیں۔ ہم ہر جملے میں ساڑیں گے صحابہ کے دشمنوں کو، یہ 4 حوالے دے رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی تو درجنوں تفسیروں میں ہے، 4 میں موجود ہے۔ یہاں کون مراد ہے جو پہلے دشمنوں کی صف میں تھا پھر گہرا دوست بنا؟ کون ہے؟ کہا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ابو سفیان ہے جو نبی کا سسر لگتا ہے۔ دب کے بول سبحان اللہ، کہ تو صحیح سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھوں، میرا مولا فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میرا محبوب نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، تم بدی کا دفعیہ اس چیز سے کرو
جو بہت ہی اچھی ہو تو یکا یک وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہوگی ایسا ہو جائے گا جیسے سرگرم دوست ہوتا ہے. یہ شیعہ کا ترجمہ. اب یہاں کون ہے وہ جو پہلے اس کے اور حضور کے درمیان عداوت تھی، وہ دشمنوں کی صف میں تھا؟ کون ہے؟ ولی حمیم. ولی کہتے ہیں دوست، اور حمیم کا معنی ہے، یا اس نے کہا سرگرم، اور اسی کو میں یوں کہوں کہ گہرا دوست. کون سا دوست؟ گہرا دوست. کون ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو گہرا دوست کہا جا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو پہلے سفید دشمنوں میں تھا پھر سفید دوستوں میں آ گیا؟ کون ہے وہ جو پہلے بہت بڑا دشمن تھا پھر اس سے بڑا دوست بنا؟ تو آؤ بتاؤں. اہل سنت کی تفسیر روح البیان، بغوی، قرطبی، خزائن العرفان اور درجنوں تفاسیر میں موجود. کہا یہاں ایک طرف رب فرما رہا ہے اپنے یار مصطفیٰ کو، اور دوسری طرف ابو سفیان کو جو پہلے دشمنوں میں تھا. جب مکہ فتح ہوا آقا نے بلایا. سونا جو آپ کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دستے عطا، ذرا گج کے بول سبحان اللہ. مصطفیٰ نے دستے عطا، دستے سخا، دستے کرم، دستے نبوت، دستے رسالت، وہ ہاتھ جس کو خدا ید اللہ کا اعزاز دیتا ہے، جس ہاتھ کو خدا ید اللہ فرماتا ہے، وہ ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھایا، ابو سفیان کی چھاتی پر مارا. جیسے ہی مارا ابو سفیان بلند آواز سے پڑھنے لگ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انک رسول اللہ. جب یہ کہا میرے رب نے کہا سونیا یہ ہے معاملہ، اب یہ دشمنوں کی صف والا تیرا گہرا دوست بن گیا ہے. اب مجھے بتاؤ، جس کو قرآن مصطفیٰ کا گہرا دوست کہے اس کے خلاف کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. جو جس کو قرآن، اللہ کا قرآن کہے، خدا تو سب جانتا ہے نا، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. کہتے ہیں وہ تب ظاہر میں ہوا تھا کلمہ پڑھا، بعد میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. میں نے کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے فرمایا. اللہ تو اس کے سامنے ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے، استقبال بھی ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی شے مخفی نہیں ہے. وہ سب جاننے والا ہے، سب اس کے اصل علم میں موجود ہے. جب خدا کہہ رہا ہے گہرا دوست تو معلوم ہوا کہ یہ اب ہی نہیں قیامت تک مصطفیٰ کا گہرا دوست بن گیا ہے، حضور کا گہرا دوست بن گیا ہے. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب اسلام کے گہرے دوست بنے، اور پھر آقا اپنے پاس بٹھاتے، پیار فرماتے. اور میں نے ایک روایت ابھی سناتا، ٹائم اوپر چلا گیا، مختصر یہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بار گھر میں بیٹھے اور سیدہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے. تو ابو سفیان اپنی بیٹی سے جیسے باپ بیٹی بات کرتے ہیں نا، تو باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں ذرا ایسی ہو رہی ہیں کہ جس سے ابو سفیان بھی مسکرا رہے ہیں، سیدہ ام حبیبہ میری آپ کی امی جان وہ بھی مسکرا رہی ہیں، اور میرا مصطفیٰ بھی مسکرا رہا ہے. اور ابو سفیان نے ایک بات کی نا، تو میرے مصطفیٰ نے دیکھ کے تو وہی بات جو ابو سفیان نے کی حضور نے دہرائی، اور دہرا کے کہا ابو سفیان یہ کہتے ہو، یہ بولتے ہو. اب میں وہ ساری بات سناتا، لیکن وقت کے حساب سے میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بلا تمثیل، بلا مثال، بلا تشبیہ، آج میرے آپ کے کسی کے گھر میں کوئی خاتون ہے، اس کا جب باپ آتا ہے اور ہو بھی آپ کے عقیدے پر، آپ کے مسلک پر، آپ کے نظریے پر، ہو بھی مسلمان، مومن، عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ اور عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا دیوانہ، تو جب وہ آئے گا آپ کتنی عزت کریں گے؟ ہاں باپ بیٹی تو عزت کرے گی کرے گی، آپ بھی احترام کریں گے، گھر میں ایک بڑا خوشی کا ماحول ہوگا. تو یارو ابو بکر بھی سسر مصطفیٰ ہے، عمر بھی سسر مصطفیٰ ہے، ابو سفیان بھی سسر مصطفیٰ ہے.
بات سمجھ آئیے؟ تو یہ حضور کے گھر میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، اور بڑے پیار کے تعلقات تھے، محبتوں کا رشتہ تھا، بڑی الفتوں کی ایک داستان ہے ان کے اور حضور کے درمیان، سارے ہی بڑے سونے حضور کے صحابہ، پر جن کی شادیاں مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی عظمت ان کی بھی کوئی نہیں اپنا جو وہ کسی پیمانے میں لا سکتا، اور جن کے گھر مصطفیٰ کی شادی ہوئی عظمت ان کی بھی تول کوئی نہیں سکتا، سارے ہی شانوں والے ہیں، سارے ہی کون ہیں بولو؟ شانوں والے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو تقریباً پچھلے کوئی 12-14 خطبات جمعہ میں یہ شعر سناتے آ رہے ہیں، تمہیں یہ پڑھ کے سناتے آ رہے ہیں کیا؟ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، حضور پر سارا دار و مدار ہے، حضور پر جس کو بھی ہم مانیں گے حضور کی وجہ سے مانیں گے، اور حضور کی وجہ سے مانا ہے، جس کو بھی چھوڑیں گے حضور کی وجہ سے چھوڑیں گے، ہمارا معیار یہ ہے۔ اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، صحابہ بھی اہل بیت دونوں ہمارے دل کی ٹھار ہیں، ہم تو قرآن و حدیث بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے، کوئی گردن کاٹتا ہے تو کاٹ دے، جب گلا کٹ بھی جائے گا نا ہمارا، دار الادہ بھی ہو جائے گا، زبان سے پھر بھی نبی کا نعرہ ہوگا، صحابہ کا نعرہ ہوگا، اور اہل بیت کا نعرہ لگ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ تعالی۔ تو ہم آپ کو جو آج نہیں، میں نے تمہیں ہر وقت جو میں بڑا پہلے بول دیتا ہوں نا تو لوگ بڑا بعد میں آ کے اس پر ہی آ جاتے ہیں۔ آج اس وقت جو صورتحال ہے نا، اب سارے ادھر آ گئے جدھر ہم تمہیں 10-12 خطبے دے چکے ہیں، اب سارے آ گئے، سارے آ رہے ہیں ادھر، ساروں سے مراد آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، میں خواص کا کہہ رہا ہوں، علماء، مشائخ، خطبہ، خطبے دینے والے، تقریریں کرنے والے، جو کل ہمیں بھی تانے دیتے تھے، آج جس نقطے پہ ہم نے تمہیں تقریباً 12-14 جمعے پہلے لا کے میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا، خدا کی قسم ہے آج چٹی داریوں والے اس نقطے پر سب لوگوں کو جمع ہونے کا دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں آ جاؤ۔